اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع سے ہم نے بات کی تھی کہ قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھنے کے لیے ہمیں 3 چیزیں چاہیے۔ ایک، حروف اور ان کے مخارج، دوسری ان کی صفات، اور تیسرا ہے ان پر لگی حرکات۔ ٹھیک ہے، تو حروف پر جو صفات تھی ہم نے ہر حرف پر الگ الگ کر کے بات کی تھی، اس حرف میں فلاں صفت آتی ہے یا اس حرف میں اور اس حرف میں یہ فرق ہے۔ آج ہم خلاصہ رکھیں گے ان تمام صفات کا جو حروف میں آتی ہیں۔ تو ان صفات کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، ان کو حصوں میں بانٹا گیا ہے، جن میں پہلا حصہ آج ہم سیکھ رہے ہیں صفات لازم متضادہ۔ ٹھیک ہے، صفات، پھر لازم، پھر متضادہ، ان تینوں میں کیا فرق ہے پہلے ہم یہ دیکھیں گے۔ لیکن صفات تو ہر حرف میں جو موجود ایک خصوصیات ہوتی ہیں اس کی، اسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لازم یعنی جو اس کے اندر ضروری ہوں، مثلا اگر ہم نے وہ صفت اس حرف سے نکال دی تو ہم وہ صحیح نہیں ادا کر رہے۔ اور متضادہ یعنی ایسی صفات جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، یعنی اگر ایک حرف میں ایک صفت ہے تو اس حرف میں پھر وہ صفت نہیں ہوگی جو دوسرے حرف میں دوسری صفت ہوگی۔ اب یہاں پر نوٹ کریں گے، یہاں پر ٹوٹل 10 صفات ہیں: ہمس، جہر، شدت، رخاوہ، استعلاء، استفال، اتباق، انفتاح، ازلاق اور اسمات۔ ٹھیک ہے، یہ تمام 10 صفات ہیں جو تمام حروف میں آتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو صفت ہمس ہے اور جو صفت جہر ہے، یہ دونوں صفات ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ مثلا اگر کسی حرف میں آپ کو صفت ہمس ملے گی تو اس حرف میں آپ کو صفت جہر نہیں ملے گی۔ پھر اگر آپ کو کسی حرف میں صفت شدت ملے گی تو دوسرے حرف میں آپ کو صفت رخاوت ملے گی، اسی حرف میں آپ کو صفت رخاوت یا شدت نہیں ملے گی۔ صحیح ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ 5 صفات اس سائڈ والی کسی حرف میں ہوں تو اس حرف میں یہ اس سائڈ والی صفات نہیں ہوں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو حروف کی ہر حرف میں ضد ہوتی ہیں، کہ اگر ان حروف میں ہو آگے یہ صفت تو ان حروف میں یہ صفت نہیں آ سکتی۔ اب یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ ہر حرف میں ایک ہی صفت ہو، ایک ہی حرف میں 3 سے 4 یا 4 سے 5 صفات بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر ٹوٹل ہمارے پاس 10 متضاد صفات ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو یعنی ٹوٹل 5 ہوئیں، تو ہر حرف میں ایٹ لیسٹ 5 صفات ہونی ضروری ہیں۔ اگر اس میں 5 صفات ہوئیں تو دوسری 5 صفات اس حرف میں نہیں ہوں گی۔ مثلا ہم پہلی صفت دیکھتے ہیں، صفت ہمس۔ یہاں پر آپ کو بلیک کلر میں لکھا ہوا ملے گا سانس یا ہوا کا جاری رہنا۔ اب جو یہاں پر یلو کلر میں لکھا ہوا ہے وہ اصل میں ایک سوال ہے، ہم یہاں پر سوال اٹھائیں گے کہ کیا یہاں پر ہم ہلکی سانس نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے۔ تو ہاں، صفت ہمس میں ہم ہلکی سانس کی آواز یعنی فو کی ایک آواز آپ کو نکلتی محسوس ہوگی اپنے منہ سے، فو فو، یعنی آواز یا ہوا باہر نکل کے آئے گی، سانس باہر نکل کے آئے گی۔ اور یہ صفت کتنے حروف میں پائی جاتی ہے؟ یہ صفت فا، ہا، تا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف، تا، ان تمام حروف میں پائی جاتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو 18 حروف ہیں ان میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ جب آپ فا، ہا، تا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف اور تا ادا کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی جو سانس کی آواز ہے وہ آپ کے منہ سے باہر نکل رہی ہے، وہ اندر دب نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، پھر اگر آپ ان کے علاوہ باقی حرف جیسے با ہو گیا یا رو ہو گیا یا لام ہو گیا یا میم ہو گیا تو ان حروف میں آپ نوٹ کریں گے کہ جو سانس کی آواز ہے وہ رک جائے گی، وہ باہر نہیں آئے گی۔ تو کیا اس میں سانس کی آواز رک جائے گی؟ ہاں، صفت جہر میں سانس کی آواز اندر ہی رک جائے گی، یعنی سانس کے بہاؤ کا رکنا صفت جہر کہلاتا ہے۔ پھر صفت شدت، یہ قوف، تو، با، جیم، دال، الف، کاف اور تا، یہ حمزہ، کاف اور تا میں پائی جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آواز کا رکنا ہوتا ہے، یعنی ہم سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اس میں آواز بالکل رک جائے گی؟ تو ہاں، مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ شدت سے پڑھا جائے گا
جس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھتے وقت ہماری آواز بند ہو جائے گی، بہتی نہیں رہے گی، یعنی فون کی آواز بالکل بھی نہیں آئے گی اور آواز ایک جھٹکے سے پڑھنے کے بعد بند ہو جائے گی، جیسے قوف قوف، تو 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 با۔ آپ کو کوئی بھی سانس کی آواز یا آپ کو کوئی بھی آواز ایسے باہر نکلتی ہوئی محسوس نہیں ہوگی، جاری محسوس نہیں ہوگی۔ جیم، یہ جیم ہم کھینچ رہے ہیں، آواز جاری نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ اس جیم کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن جیسے ہی پڑھ کر ختم کریں گے تو یہ جیم کی آواز رک جائے گی۔ جیم، دال، کاف، تا، تا، صحیح ہے؟ پھر اگر صفت رخاوت اس کی اپوزٹ صفت میں آئیں تو باقی قوف، تو، با، جیم، دال، حمزہ، کاف، تا، ان حروف کے علاوہ باقی جو تمام حروف ہیں ان تمام میں آواز جاری رہے گی۔ مثلاً خ، شین، ح، سین، ان حروف میں آپ کو آواز جاری یا بہتی ہوئی محسوس ہوگی۔ پھر اگر ہم صفت استعلاء کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھتی ہے، یعنی ہماری زبان اوپر کی طرف جاتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زبان اوپر اٹھے گی؟ تو ہاں، صفت استعلاء میں ہماری زبان اوپر اٹھے گی، اور صفت استعلاء والے حروف کون کون سے ہیں؟ خ، صاد، واد، غین، تو، قوف اور و، ان تمام حروف کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ ہماری زبان اوپر تالو کی طرف اٹھ رہی ہے، جس وجہ سے آواز بھاری ہو جائے گی۔ پھر صفت استفعال اس کے اپوزٹ ہے، یعنی آواز نیچے رہے گی، زبان کی جڑ تالو سے نہیں چپکے گی، اور خ، صاد، ضاد، غین، تو، قوف اور ظا کے علاوہ جو بھی حروف ہیں وہ تمام کے تمام نیچے ہی رہیں گے، ان میں آواز بھاری نہیں ہوگی۔ پھر صفت اطباق بھی اسی صفت کا حصہ ہے، یعنی جیسے آپ خ، صاد، ضاد کو پر پڑھتے ہیں، انہی حروف میں سے آپ 4 حروف الگ کریں۔ وہ 4 حروف کون سے ہیں؟ صاد، ضاد، تو اور و۔ اگر ہم ان حروف کو الگ سے پڑھیں تو یہ ڈبل موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ موٹے تو ہیں، اس میں صفت استعلاء ہے، لیکن اس میں صفت اطباق بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آواز اور زیادہ موٹی ہو جائے گی، زبان اور تالو آپس میں مزید چپک جائیں گے۔ فود، یعنی یہ خ سے زیادہ موٹا ہے۔ وود، فو، فو۔ اب دیکھیں آپ کی زبان اوپر اٹھ رہی ہے اور باقاعدہ طور پر منہ ہمارا بھر رہا ہے۔ تو، و۔ پھر صفت انفتاح، اس میں ہماری آواز پتلی ہوتی ہے، یعنی زبان اور تالو کا نہ چپکنا ہی صفت انفتاح کہلاتا ہے، اور ان 4 حروف کے علاوہ باقی بقیہ جو حروف ہیں ان میں ہم آواز کو موٹا نہیں کرتے۔ پھر صفت اضلاع، یہ آخری صفت ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو 6 حروف ہیں فا، رو، میم، نون، لام، با، آپ نوٹ کریں گے کہ ان تمام کا تعلق ہمارے ہونٹوں کے قریب قریب ہے، اور ہماری زبان باہر آ کر ہونٹوں کے قریب قریب ہی یا دانتوں کے قریب قریب ہی کہیں چپک رہی ہے۔ پیچھے جو موٹے حروف تھے اس میں ہماری زبان چپک تو رہی تھی، لیکن وہ تالو سے چپک رہی تھی، اوپر کی طرف اٹھ رہی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے حرف میں ایک موٹاپا، ایک بھاری پن آ رہا تھا۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہماری زبان چپکتی تو ہے لیکن ساتھ میں ہمارے ہونٹ بھی چپکتے ہیں۔ فا، رو، میم، نون، لام اور با۔ آپ جب ان حروف کو ادا کریں گے تو آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ ہماری زبان یہاں قریب ہی قریب ہمارے ہونٹوں یا دانتوں کے قریب ہی چپک رہی ہے، تو اس لیے ہمارے یہ حروف جلدی اور آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ جو بھی حروف ہیں وہ اندر ہی اندر رہتے ہیں، یعنی منہ کے اندرونی حصے میں رہتے ہیں، یا حلق سے ادا ہوتے ہیں، یا ہمارے کوے سے ادا ہوتے ہیں، یا زبان کے بیچ سے ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر زبان ہماری الگ رہتی ہے اور حروف میں ایک جماؤ اور بھاری پن اندر ہونے کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ مثلا فا، رو، میم، نون اور لام اور با کو اگر ہم چھوڑ دیں تو قوف، تو،
फोद, ये अंदर ही अंदर हरूफ हैं, तो इनमें अंदर ही अंदर एक जमाव सा पैदा हो जाता है। तो आप कोशिश करें इन सिफात को समझने की। ये 10 सिफात हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अगर किसी हर्फ में आपको एक साइड वाली सिफत मिल गई तो उसी हर्फ में आपको दूसरी साइड वाली सिफत नहीं चाहिए होगी। आप अगर एक साइड वाले हरूफ पर प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरी साइड वाले आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे। अब ये आखिरी बात है, यहाँ पर बीच में तवस्सुत लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 हरूफ दिए गए हैं, लाम, नून, आइन, मीम और रा। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों सिफात पाई जाती हैं, शिद्दत भी पाई जाती है और रखावत भी, या ये दोनों सिफात के दरमियान पड़ा जाता है। यानी इसमें ना तो आवाज बिल्कुल रुकती है और ना ही बिल्कुल बहती है, ये दरमियान के हरूफ हैं, लाम, नून, आइन, मीम और रा। ठीक है, तो आप कोशिश करें जितना बेहतर इन हरूफ को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे उतने ही बेहतर तरीके से आप अल्लाह का कलाम पढ़ पाएंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे, हमारी आवाज़ में खूबसूरती पैदा करें और साथ ही साथ हमें अपने कलाम की समझ अता करें। फिर हम मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।